الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل يبقى أحد من الموحدين في النار؟ قال نعم، رجل في قهر جهنم ينادي بالحنان والمنان حتى يسمع صوته جبريل عليه الصلاة والسلام فيتعجب من ذلك الصوت فقال العجب العجب، ثم لم يصبر حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبريل فيرفع رأسه فيقول. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے اور مسند اعظم کی یہ روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے آ کے یہ سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا جن لوگوں کے دلوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو آخر تک ایک زمانے تک جہنم میں رہے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے؟ یعنی ہوگا تو مومن کلمہ پڑھ رہا ہوگا لیکن گناہ ہوں گے، زندگی میں کوئی خیر کا عمل نہیں ہوگا، لیکن صرف لا الہ الا اللہ کی دولت اس کے پاس موجود ہوگی. کیا ایسا کوئی آدمی ہے جو طویل زمانے تک جہنم میں پڑا رہے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں ایک آدمی ہوگا جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں نیچے کہیں ہوگا اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پکار رہا ہوگا، اور اللہ کے ناموں میں سے حنان اور منان دو نام ہیں، یہ نام لے کر اللہ کو پکارے گا، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان. اللہ اکبر. یا حنان اے محبت کرنے والے، یا منان اے احسان کرنے والے. یہ آوازیں جب وہ کہہ رہا ہوگا، اس قسم کی آوازوں سے ندائیں دے رہا ہوگا، حضرت جبریل علیہ السلام اس کی آواز کو سنیں گے اور حضرت جبریل کو اس کی آواز سے تعجب ہوگا، فوراً یہ کہیں گے عجیب ہے، یہ کس کی آواز ہے، کس کی آواز ہے؟ اور صبر نہیں کر سکیں گے حضرت جبریل علیہ السلام، اس لیے کہ اس کی آواز ایسی دردناک ہوگی. فوراً اللہ کے پاس دوڑتے ہوئے جائیں گے، حتی یصیر بین یدی عرش الرحمن ساجدا، اللہ کے پاس پہنچیں گے، سجدہ کریں گے جا کے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، ہاں جبریل سر اٹھاؤ، کیوں آئے ہو، کیا مانگ رہے ہو، کیا عجب تو نے دیکھا ہے، کیا عجیب چیز تو نے سنی اور دیکھی؟ اللہ پاک تو جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی پوچھیں گے کہ کیا عجیب چیز تو نے دیکھی؟ تو حضرت جبریل ارشاد فرمائیں گے، اے اللہ، میں نے ایک آواز سنی ہے جو جہنم کے نیچے سے آ رہی ہے، تہ سے آ رہی ہے، اور وہ پکارنے والا حنان اور منان کہہ کے پکار رہا ہے. مجھے اس کی آواز سے بڑا تعجب ہوا کہ اس قدر پریشان آواز ہے، میرا جی چاہا کہ میں جا کے اس کی مدد کروں، آپ سے اجازت لینے آیا ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا جبریل تم چلے جاؤ مالک کے پاس، مالک دروغہ جہنم جو ہے اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے یہ جا کے کہو کہ جو بندہ یہ حنان اور منان کہہ کر مجھے پکار رہا ہے اس کو نکال کے لے آؤ. حضرت جبریل جاتے ہیں الی باب جہنم، وہ جہنم کے دروازوں کے پاس پہنچے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور حضرت مالک، یہ بھی فرشتے کا نام ہے جو جہنم کا دروغہ ہے، انہوں نے دروازہ کھولا. کون؟ کہا جبریل. کیسے آنا ہوا؟ اللہ پاک نے بھیجا ہے. کیوں آئے ہو؟ اس قسم کی جو ندا دینے والا آدمی ہے اس آدمی کو اللہ پاک نے نکالنے کا حکم دیا ہے، اس لیے آیا ہوں. تو مالک دروغہ جہنم وہ نیچے جائیں گے اور اسے جا کے تلاش کریں گے، فلا یوجد، وہ نہیں پائیں گے، اس آدمی کو نہیں ملے گا انہیں، باوجود یہ کہ وَأَنَّ مَالِكًا أَعْرَفُ بِأَهْلِ النَّارِ مِنَ الْأُمِّ بِأَوْلَادِهَا، کہ دروغہ جہنم
جہنمیوں کو ایسے پہچان رہا ہوگا جس طرح سے ماں اپنی اولاد کو پہچانتی ہے، اس سے بھی زیادہ پہچان رہا ہوگا، لیکن یہ بندہ نہیں ملے گا۔ اور حضرت جبریل کو آ کے کہیں گے، وہ مالک بتائیں گے، ان جہنم زفرت زفرتن، جہنم نے ایک ایسا گرم سانس لیا ہے کہ لا اعرف الحجارۃ من الحدید ولا الحدید من الرجال، کہ سمجھ میں نہیں آ رہا پتھر کون سا ہے اور لوہا کون سا ہے۔ جس طرح سے لوہا گرم ہے اسی طرح سے پتھر بھی گرم ہے، جیسے لوہا سرخ اسی طرح سے پتھر بھی سرخ۔ ولا الحدید من الرجال، مجھے معلوم نہیں لوہا کون سا ہے اور آدمی کون سے ہیں، کوئی فرق نہیں پتہ چل رہا، پتہ نہیں کہاں ہے وہ آدمی۔ فیرجع جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل واپس ہو جائیں گے، اللہ کے پاس پہنچیں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، اور پھر یہ ارشاد فرمائیں گے اللہ پاک، اے جبریل سر اٹھاؤ، کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جبریل کہیں گے، اے اللہ تیرا بندہ ہمیں نہیں ملا، جو حنان منان کہہ رہا ہے آواز تو آ رہی ہے، مل نہیں رہے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالی بتائیں گے کہ ایسا کرو، جاؤ جا کے مالک سے دوبارہ کہو کہ جہنم کے فلاں طبقے میں چلے جاؤ اور فلاں پردوں کے اندر فلاں فلاں جگہ پر، پوری نشاندہی اللہ پاک فرمائیں گے، فلاں فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہ وہاں ہے۔ حضرت جبریل پھر آئیں گے، پھر آ کے مالک کو یہ ساری باتیں بتائیں گے کہ اس طرح کی جگہ ہے، فلاں فلاں تہ ہے، اس کے اندر وہ پڑا ہوا ہے، نکال کے لیا اسے۔ پھر مالک پھر جائیں گے جہنم میں، دیکھیں گے فَيَجِدُهُ مَطْرُوحًا مَنْكُوسًا مَشْدُودًا نَاصِيَتُهُ إِلَى قَدَمَيْهِ وَيَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، وہ پھینکے ہوئے الٹا ہوگا، بندھا ہوا ہوگا، ناصیتہ الی قدمیہ، اس کی پیشانی کو پاؤں کے ساتھ باندھا ہوا ہوگا، سر اور پاؤں آپس میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ وَيَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اس طرح سے بندھے ہوئے ہوں گے، اور الٹا پڑا ہوا ہوگا، اوندا پڑا ہوا ہوگا۔ وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ، اور بچھو اور سانپ اسے چمٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ فَيَذْبِحُ جَذْبَةً، وہ مالک دروغہ جہنم اسے اٹھائے گا، ایسے جھاڑے گا جس طرح سے ہم کسی چیز کو لے کے جھاڑتے ہیں، اس طرح سے اسے جھاڑے گا۔ حَتَّى تَسْقُطُ عَنْهُ الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ، بچھو اور سانپ جھڑ جائیں گے۔ پھر دوبارہ ایک مرتبہ اسے اٹھائے گا، پھر جھاڑے گا، یہاں تک کہ جب دوبارہ جھاڑے گا تو وہ جو زنجیر اور توق ڈلے ہوئے ہوں گے وہ بھی سارے ٹوٹ جائیں گے۔ پھر جہنم سے اسے نکالے گا، جہنم سے نکال کے پھر جنت کے قریب ایک نہر ہوگی، اس نہر کے اندر لے آئے گا اسے، اور یہ وہ نہر ہوگی کہ جب جہنمیوں کو عذاب اور سزا بھگت لینے کے بعد اس نہر میں ڈالا جائے گا، اور اس نہر میں دوبارہ پاک اور صاف ہو کر پھر جنت میں جائیں گے۔ تو اس نہر کے پاس لایا جائے گا اس آدمی کو، اور جہاں جہاں سے یہ جب وہاں نکالیں گے اور پھر وہ مالک جبریل علیہ السلام کے سپرد کر دیں گے، بھائی لے جاؤ اسے، اللہ نے بلایا ہے اسے لے جاؤ۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس کو لے کے آئیں گے، اور نہلانے کے بعد، صفائی کر لینے کے بعد جہنم کی حرارت تپش اس کی دور ہو گئی۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام جہاں جہاں سے اس کو لے کے آئیں گے، جس جگہ سے گزر ہوگا، سارے ملائکہ دیکھ کے تعجب کریں گے، یہ کیسا ظالم انسان تھا جس نے اپنے اوپر اتنا ظلم کیا، اتنے گناہ کر کر کے اس نے ظلم کیا، اور اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے جہنم میں جل جل کے، اور جسم پر گوشت نہیں رہا، سارا بچھوؤں نے سانپوں نے کھا لیا ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ کیا اس کے جرائم تھے، کیا اس کے گناہ تھے، کتنا ظلم اس نے کیا۔ تو یہ بندہ جب آئے گا اللہ پاک کے پاس، پھر آ کے سجدہ کرے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے گا، پھر اللہ پاک پوچھیں گے ہاں سر اٹھاؤ، پھر اللہ پاک کا اس سے کلام ہوگا۔ اللہ پاک کیا پوچھیں گے؟ اے میرے بندے یہ بتاؤ، الم اخلقک بخلق حسن، کیا کتنی خوبصورتی تجھے زندگی میں ہم نے نہیں دی تھی، کہ تجھے ہم نے خوبصورت شکل عطا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ شکل تو دی تھی، سب سے حسین اور جمیل تجھے بنایا تھا، انسان سب مخلوق میں افضل ہے۔ پھر اللہ پاک یہ پوچھیں گے بتاؤ تیرے پاس رسول ہم نے نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا جی اللہ بھیجا تھا۔ پھر اللہ پاک پوچھیں گے اچھا ہماری جانب سے آیا ہوا پیغمبر اور رسول، اس نے تجھے نیکیوں کا حکم نہیں دیا تھا؟ کہا ہاں دیا تو تھا۔
نمازوں کا نہیں کہا تھا، نمازوں کا کہا تھا۔ گناہوں سے تجھے روکا نہیں تھا، جی اللہ اس نے گناہوں سے بھی مجھے روکا تھا، نافرمانیوں سے بھی ہمیں روکا تھا۔ اور بندہ ان سب باتوں کا اقرار کرے گا، اس کے بعد پھر اللہ پاک پوچھیں گے پھر بتاؤ کیوں تو نے ایسا کیا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، بس یہ سوال ہم سب کے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ پاک اپنے سامنے لا کے پوچھیں کہ بتاؤ پھر تم نے ایسا کیوں کیا۔ رسول بھی آگے، نیکی کی باتیں بھی تمہیں بتائی گئیں، سمجھایا بھی گیا، گناہوں سے تمہیں روکا بھی گیا، حسن و جمال بھی اللہ نے دیا، مال بھی دیا، عقل بھی دی، ساری چیزیں، ساری نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ تو پھر اللہ پاک پوچھیں گے کہ ان نعمتوں میں کیا کارگزاری لے کے آئے ہو، کیا کام کر کے لائے ہو۔ وہ بندہ یہی کہے گا اے میرے پروردگار ظلمت نفسی، بس اپنی جان پر میں نے ظلم ہی کیا، ظلم ہی کرتا رہا، حتی بقیت فی النار کذا و کذا خریفا، ایک زمانہ ہو گیا جہنم میں پڑے سب لوگ جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ تھا وہ نکل گئے، میں رہ گیا، یہاں تک پڑا رہا، لیکن لم اقطع رجائی منک یا ربی، اے میرے پروردگار میں پھر بھی مایوس تیری رحمت سے نہیں تھا۔ جہنم کے اس طبقے میں بھی جا کے مجھے امید تھی، میرے پاس لا الہ الا اللہ کا کلمہ تھا، جبھی میں تجھے حنان اور منان کے نام سے پکار رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرمائیں گے، اچھا پھر ملائکہ سے کہیں گے فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنی رحمت اس پر ڈال دی ہے اور اس کو میں نے بخش دیا ہے اور اس کے لیے میں نے جنت کا فیصلہ لکھ دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لیکن اس سے پہلے اتنا طویل زمانہ جو جہنم میں جلے گا، بچھوؤں کا ساتھ چمٹنا اور اسی طرح سے سانپوں کا ساتھ چمٹا ہوا ہونا، پھر اس کے ہاتھوں کا گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہونا، الٹا جہنم میں پڑا ہوا ہونا، یہ کیفیت کہ وہ مالک کو، دروغہ جہنم کو بھی نہ ملے جو پہچانتا ہے جہنم والوں کو ایسے جیسے ماں اپنی اولاد کو پہچانتی ہے، اسے بھی جو نہ ملے گا، پھر اللہ پاک رہنمائی کریں گے، پھر جا کے وہ نکال کے لے آئے گا، اس آدمی کا کیا حال ہوگا، اس جہنم کا کیا منظر ہوگا کہ جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمیوں میں اور لوہے میں فرق نہیں ہو سکے گا، جہاں پتھروں میں اور لوہے میں فرق نہیں ہو سکے گا، سب سرخ ہو چکے ہوں گے، آدمی پر موت تو طاری نہیں ہوگی، موت تو خود موت مر جائے گی، موت پر خود موت طاری ہو جائے گی، آدمی زندہ ہی زندہ ہے، جل رہا ہے، راکھ ہو گیا ہے، کوئلے بن گئے، وہی کیفیت جیسے کہ پتھر ہے، جیسا کہ انسان ہے، کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ اتنا طویل زمانہ جو جہنم میں گزارے گا، پھر اللہ پاک اسے جنت کی طرف لے کے آئیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جہنم کی تپش اور حرارت کا آپ اندازہ اس سے کر لیجئے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صرف ایک آدمی کو ایسا لایا جائے گا جس کو دنیا میں اللہ پاک نے نعمتیں دی، کبھی اس پر کوئی غم نہیں آیا ہو، جہنم سے 500 سال کے فاصلے پر اسے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ پاک پوچھیں گے اے جہنم کی ایک تپش آئے گی، ایک ہوا لو چلے گی، اور اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ دنیا کے اندر تو نے کوئی خوشی دیکھی ہے؟ سب بھول جائے گا، ساری زندگی خوشیاں تھی، کوئی غم صدمہ اس پر نہیں آیا، لیکن اتنی حرارت جہنم کی ہوگی کہ وہ سب خوشیاں بھول جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، پھر جو آدمی وہاں رہے گا ایک طویل زمانہ، اس کا کیا حشر ہوگا، کیا حال اس کا بنے گا۔ تو اللہ پاک یہ جو پوچھیں گے کہ کیا یہ بھی چیزیں دی تھی، یہ ساری نعمتیں دی تھی، کیا کارگزاری لے کے آیا، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ اللہ پاک نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ہاں جوانی دی تھی، بتاؤ کہاں خرچ کر کے آئے ہو، بتاؤ تمہیں نمازوں کا حکم دیا گیا تھا، کتنی پڑھ کے لائے ہو، بتاؤ تمہارے پاس قرآن آیا تھا، کتنا اس پر عمل کیا ہے، یہ سوال ضرور ہوں گے۔ اور ایک بات یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ پاک کے جو پیارے نام ہیں حنان، منان، ان ناموں سے جب دعا کی جائے اللہ پاک اس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں اس کلمے کو شامل کیا کریں، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان، یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع العجائب، یہ سارے کلمات حدیث پاک میں بتائے گئے ہیں کہ ان کلمات سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک کی رحمت سے امید بھی رکھا کرے، مایوس نہیں ہوں، اعمال کریں اور اللہ پاک سے امید رکھیں، اعمال کریں، خیر کی امید رکھیں کہ اللہ پاک میرے ساتھ عافیت والا اور کرم والا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اے ارحم الراحمین جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ہمارے گھر والوں کی ماؤں بہنوں کی اے اللہ سب کی تو حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے ارحم الراحمین بے شک تیرے عذاب بڑے سخت عذاب ہیں. سانپوں کے عذاب، بچھوؤں کے عذاب، اے اللہ زنجیروں کے عذاب، توپوں کے عذاب بہت بڑے عذاب ہیں. ان تمام عذاب سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں. اے اللہ تو اپنی دستگیری اور مدد فرما. اے اللہ نیک اعمال پر ہماری مدد فرما. اے اللہ قدم قدم پر شیطان جہنم والے اعمال کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. اے اللہ شیطان کے شر سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ شیطان کے مکر سے ہم سب کی حفاظت فرما. انسانوں اور جنوں کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما. مردوں اور عورتوں کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ دائیں سے بائیں سے ہر جانب سے ہر قسم کے ہر شر سے ہم سب کی تو حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ قبول فرما. اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اخلاص نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.